السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں عثمان تمہارا غصہ پہاڑ جیسا ہے، میں اسے دیکھ سکتی ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کرا سے اور اس کے ساتھی میں ان کی آگ بجھا دوں گا۔ یہ کہتے ساتھی عثمان صاحب تخت پہ بیٹھتے ہیں تو عائشہ وہاں آتی ہے۔ عائشہ کو دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں جی ہاں عائشہ خاتون، کیا آپ کے پاس مجھے بتانے کے لیے کچھ ہے؟ پھر اسے خاموش دیکھ کر کہتے ہیں میں اسے دیکھ سکتا ہوں، آپ کو مجھے کچھ بتانا ہے، یہاں جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ وہ عثمان صاحب کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور عثمان صاحب اسے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں اب بولو۔ تو عائشہ کہتی ہے میرے بابا البائی ایک طویل عرصے سے ہماری ریاست اور آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں تو کیا آپ اس کے لیے مجھ سے ناراض ہیں؟ جواباً عائشہ کہتی ہے مجھے غصہ نہیں بلکہ غرور ہے، وہ آپ اور ہمارے وطن کے لیے گئے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، لیکن میں کسی کو نہیں بتاتی۔ میں جب اپنے خیمے میں اکیلی ہوتی ہوں تو روتی ہوں تاکہ کوئی مجھے کمزور نہ سمجھے۔ میرے بابا نے مجھے ایسا ہی سکھایا ہے۔ عثمان صاحب اسے گلے لگاتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ خاتون، آپ کے بابا نے آپ کو بہت اچھی بات سکھائی۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے بابا جلد قبیلے واپس آ جائیں گے، آپ کی حسرت ختم ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ یہ سن کر عائشہ بہت خوش ہوتی ہے۔ آگ کے سار قلعے میں لوکاس بازنطینی سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے کیسے 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 تم اسے کیسے جانے دے سکتے ہو؟ جس نے بھی ایسا کیا اسے موت سے بھی بدتر انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہیرستو کہتا ہے جناب ترک ہمارے فوج کے بیس میں دروازے پر آئے تھے۔ تو لوکاس کہتا ہے اور ان بیوقوفوں نے بغیر سوال کیے دروازہ کھول دیا۔ ہاں؟ ہیرستو کہتا ہے ترکوں کے اندر آنے سے پہلے ہی قیدی زندان سے فرار ہو گئے، کسی نے تمام معاوضوں کو مار ڈالا۔ صوفیہ کہتی ہے مطلب ہمارے درمیان ایک جاسوس ہے۔ البائی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوکاس ہیرستو سے کہتا ہے ہیرستو تم اسے ڈھونڈو گے، تم پتہ لگاؤ گے کس نے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر صوفیہ لوکاس سے کہتی ہے ہم عثمان کے چوہے کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ جواب میں لوکاس بھی کہتا ہے ہم تلاش کر لیں گے، تلاش کر لیں گے، میں اسے تلاش کر کے اس کی سان سے لے لوں گا۔ صوفیہ یہ سن کر البائی کہتا ہے تو تمہارا نام صوفیہ ہے؟ ہاں۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کائی قبیلے کے شفا خانے میں علاؤالدین، ہزال اور بیحان سروجا کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ہزال دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ میری زندگی لے کر میرے بیٹے کو دے دے، میں اسے خوشی سے قبول کر لوں گی۔ بیحان کہتا ہے خاتون بالکل بھی برا نہ سوچو، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ علاؤالدین بھی ایسا ہی ہے نا؟ اس کا جائزہ لینے کے بعد علاؤالدین کہتا ہے میں نے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور ان پہ مرہم لگائی، لیکن اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ہزال اٹھتے ہوئے کہتی ہے میں گڑ لاتی ہوں، میرے بیٹے کو اس کا پانی پینا چاہیے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے بس آپ اس کے لیے دعا کریں ہزال خاتون، یہ ہماری سوچ سے زیادہ مضبوط ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہزال اور بیحان علاؤالدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور علاؤالدین آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر بیحان سروجا سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے تم نے اپنی جان سے میری جان کی حفاظت کی، وہ باتیں جو میں نے پہلے تم سے کہی تھی اب میرے دل کو چھید کر رہی ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بیٹا، ہمیں غم سے دوچار مت کرنا۔ ادھر یوسف بیگم کے ساتھ غصے میں پاگل ہوا خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ہر کسی کے سامنے، سب کے سامنے، فاطمہ کے سامنے، سرداروں کے سامنے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ بیگم کہتی ہے پرسکون ہو جاؤ یوسف، وہ سردار ہے۔